تصور کیجیے ایک ایسی بستی کا جہاں کے باسیوں نے برسوں ظلم سہا، اپنے گھر چھوڑے، بھوک اور پیاس کا سامنا کیا، اور پھر اچانک ان کی جھولیوں میں ایسی خوشی ڈال دی گئی جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ایک ایسی صبح جب سورج نے مدینہ کی سرزمین پر پہلی بار عید کی شعائیں بکھیری تھیں، ایک ایسی صبح جس کا انتظار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو برسوں سے تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی پہلی عید کب اور کیسے وجود میں آئی؟ وہ کون سے حالات تھے جس میں یہ عید منائی گئی؟ اس عید نے نئی مسلم امت کو کیا پیغام دیا؟ آج ہم سفر کریں گے 2 ہجری کے اس سنہری سال میں، اس سال جب مدینہ منورہ میں عید کا چاند پہلی بار مسلمانوں کے لیے طلوع ہوا تھا۔ یہ 1 ہجری کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی تکلیفوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد مدینہ النبی بن گیا، یعنی روشنیوں والا شہر۔ یہاں رہنے والے انصار تھے اور مکہ سے آنے والے مہاجرین، دونوں نے مل کر ایک نئی معاشرت کی بنیاد رکھی۔ لیکن ایک بات تھی کہ مدینہ میں رہنے والے انصار کے ہاں 2 دن بہت خاص ہوا کرتے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہ کھیل تماشے کرتے، خوشیاں مناتے اور جشن مناتے تھے۔ یہ 2 دن تھے نیروز اور مہرجان۔ یہ دراصل فارسیوں کے تہوار تھے جو عربوں میں بھی رائج ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رکھا تو دیکھا کہ لوگ ان 2 دنوں میں بڑی دھوم دھام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت کے زمانے سے ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تھی اسلامی عیدین کی بنیاد۔ یہ تھا مسلمانوں کو ان کی اپنی خوشیوں کا تحفہ۔ اب وہ دن دور نہ تھا جب مسلمان اپنی پہلی عید منائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ یہ سال تھا 2 ہجری کا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ مسلمانوں نے پہلی بار پورا مہینہ روزے رکھے اور اللہ کا قرب حاصل کیا۔ لیکن یہ سال صرف روزوں کا سال نہیں تھا، یہ وہی سال تھا جب غزوہ بدر پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے کفار مکہ کے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ ابھی بدر کی فتح کا جشن منانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ 1 شوال کا چاند نمودار ہوا، اور پھر وہ صبح آئی جب سورج نے پہلی بار عید کی کرنیں مدینہ کی سرزمین پر بکھیر دیں۔ 1 شوال 2 ہجری، اسلام کی پہلی عید الفطر۔ مدینہ منورہ میں پہلی بار عید کا چاند مسلمانوں پر طلوع ہوا۔ خود کو ذرا مدینہ منورہ کی گلیوں میں تصور تو کریں۔ صبح صادق کا وقت ہے، ہر گھر سے عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے بچے نئے کپڑوں میں ملبوس ہیں، گلیوں میں تکبیر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں مدینہ کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز عید کہاں پڑھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ عید کی نماز مسجد میں نہیں بلکہ ایک کھلے میدان میں ادا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مشرقی دروازے سے باہر تشریف لائے۔ وہاں ایک وسیع میدان تھا جہاں بعد میں مسجد غمامہ تعمیر ہوئی۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار عید کی نماز پڑھائی۔ یہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ یہیں پر پہلی بار مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اپنی عید منائی۔
آج بھی مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جو اس پہلی عید کی گواہی دیتی ہے۔ اس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 305 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نماز عید شروع ہوئی۔ اس نماز میں نہ اذان تھی نہ اقامت، صرف ایک آواز آئی، الصلاۃ الجامعہ، نماز ہونے والی ہے، جمع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کھاؤ پیو خوش رہو، لیکن اللہ کو مت بھولو، یہ شکر کا دن ہے۔ آپ نے صدقہ فطر کی اہمیت دہرائی، فرمایا تم میں سے جو شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر عطا کرے گا یہ اللہ کے ہاں مقبول صدقہ ہے، اور جو بعد میں دے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر نماز ختم ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ مہاجرین اپنے انصار بھائیوں کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بوڑھے صحابہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ عید تھی صبر کرنے والوں کے لیے، یہ عید تھی ایمان پر ڈٹ جانے والوں کے لیے۔ دوستوں، اس پہلی عید میں ایک سبق سب سے اہم تھا۔ وہ سبق تھا دوسروں کو خوشیاں بانٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر۔ یہ صدقہ کھجوروں کی صورت میں بھی دیا جاتا تھا۔ اس صدقہ کا مقصد صرف غریبوں کا پیٹ بھرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنا تھا۔ عید وہی ہے جو سب کی ہو، خوشی وہی جو بانٹنے سے ملے، عبادت وہی جس میں بندے کا بھی حق ادا ہو۔ یعنی عید کے دن کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی محتاج نہ رہے۔ دوستو، مدینہ کی پہلی عید ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ صدقہ سکھاتی ہے کہ اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹو۔ فطرانہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ نماز سکھاتی ہے کہ اللہ سے جڑو۔ تکبیر سکھاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کو بلند کرو۔ اجتماع سکھاتا ہے کہ امت مسلمہ ایک ہے۔ آج جب بھی آپ عید منائیں تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو ضرور یاد کریں، مدینہ کی اس پہلی عیدگاہ کو یاد کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں بھی عید جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب کرے اور ہمیں صحابہ کرام کی طرح اپنی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کو بھی عید مبارک۔ الله أكبر الله